استقامت کا کوہ گراں، ساری زندگی جس نے لیلائے آزادی کے پہ قربان کر دی اور پاکستانی پرچم کی حرمت کے لیے جو ڈٹ کے کھڑا رہا، لاہور تشریف لائے، اورینٹل کالج سے انہوں نے اپنی تعلیم اگلی مکمل کی، وادی میں تشریف لے گئے اور پھر ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے قید و بند میں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ شاید واحد آواز تھی کہ جو ہمیشہ پاکستان کے لیے اٹھی، انہوں نے کوئی الگ سے آزادی کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ الحاق کی بات کی اور ہمیشہ پڑھے لکھے بھی تھے اور کتابیں بھی لکھیں۔ اپنی ان کی جو زندگی ہے قید و قفس میں گزری، اس پہ روداد قفس کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی اور بھی کئی کتابیں لکھیں، اور آخر میں ڈاکٹر صاحب بے شمار ان کے مسائل تھے، صحت کے، بلڈ کا معاملہ، دل کا معاملہ اور بے شمار معاملات، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے انڈیا نے بطور پیشنٹ بھی ان کا کوئی احترام، کوئی خیال نہیں رکھا، کوئی سہولیات فراہم نہیں کی، بلکہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس کو طبعی موت کہنا چاہیے یا اس کا قاتل انڈیا کو قرار دینا چاہیے، انٹرنیشنلی اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے پاکستانی، قائد اعظم کے بعد سب سے عظیم پاکستانی رخصت ہو گئے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں اقبال کا یہ شعر جو ہے وہ بار بار آ رہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ بے شک۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے سپوت دیکھیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے ایک مقصد کے لیے لگا دی اور مقصد میں اس قدر واضح اور کلیئر تھے کہ ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ پاکستان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام اور پاکستان ایک ہی بات ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جن کو پاکستان جیسی نعمت میسر ہے، ان کو شاید اس نعمت کا احساس نہیں ہے جس نعمت کا احساس ان لوگوں کا تھا، اور جتنے بھی کشمیری اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں اور اب تک لگے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور قابض بھارتی فوج جو ہے وہ ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنے دیتی، ان کا حق خود ارادیت دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو ہماری شریعت کی زبان میں استقامت کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے اور پوری زندگی اسی کے اوپر لگا دی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلیٰ جنتوں کی بشارت بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں اس طرح کے کردار اگر دنیا میں نہ ہوں تو شاید عملی طور پر ان تعلیمات کو ہم کہیں دیکھ نہ سکیں۔ لہٰذا استقامت کی اور استقامت کے ساتھ اپنے مشن میں اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی جو جد و جہد انبیاء نے کی ہے وہ تو سب سے بڑی مثال ہے۔ اور انبیاء کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد امتیوں میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی بڑی مثالیں اس دور میں کوئی ہو سکتی ہیں تو ایک بڑی مثال وہ سید علی گیلانی کی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کے اندر جتنا اخلاص تھا یہ اخلاص دوسرے لوگوں کو بھی عطا فرمائے، اور ہم جو اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں ہمیں بھی اس بات کا احساس اللہ تعالیٰ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گھر دیا ہے۔ اور دیکھیں اس کی سید علی گیلانی کی جو میت ہے اس کو پاکستانی پرچم لپیٹا گیا۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان نے نشان پاکستان بھی دیا تھا۔ گویا اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایک شیر کی سی زندگی گزاری ہو اور ایک مجاہدانہ زندگی گزاری ہو، ان کی وفات کے بعد بھی گویا پوری فوج جو ہے وہ خوف زدہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا جنازہ بھی کہیں کایا نہ پلٹ دے، لہٰذا اس کے جنازے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ ٹیپو سلطان کا بھی یہی معاملہ بنا ڈاکٹر صاحب، وہ شہید ہو گئے تو پاس نہیں جاتے تھے ڈرتے۔ تو اصل میں اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں وہ قوموں کو زندگی بخشتے ہیں، اور قوموں کی جو جد و جہد ہے اس کے اندر تیزی آتی ہے۔ یہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے ایک بچے کا، آپ کو شاید ذہن میں آیا ہو، بخاری شریف کے اندر ہے، بہت لمبی حدیث ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں توحید کی دولت سے نوازا تھا جس میں بادشاہ جو تھا وہ خود بھی مشرک تھا اور وہ اپنی پوجا کروانا چاہتا تھا، تو وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ مستجاب الدعوات بن گیا اور لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو وہ بادشاہ اپنے سارے وسائل کے ساتھ اس کو مارنا چاہتا تھا اور مختلف طریقے اختیار کیے، بہرحال اس کو مار نہیں سکا، پہاڑ سے گرانا چاہا، سمندر میں پھینکنا چاہا، جو بھی کیا وہ، پھر اس نے بچے نے کہا میں ایک طریقہ میں خود بتاتا ہوں کہ ایسا کریں کہ مجھے آپ نہ ایسے کریں، ساری دنیا کو اکٹھا کریں، ساری عوام اکٹھی ہو جائے، سبحان اللہ، اور مجھے آپ سولی پہ چڑھا کے تو پھر
ایک کلمہ پڑھ کے مجھے تیر مارے پھر میں مر جاؤں گا، اور کلمہ کیا ہے؟ بسم رب ھذا الغلام۔ اللہ اکبر، اس رب کا نام لینا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ہاں جی، آپ اس میرے رب کے نام سے مجھے تیر مارے میں مر جاؤں گا۔ اب اس نے ویسے ہی کیا، جو چونکہ مارنا چاہتا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ فتنہ ہے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس نے سامنے جو ہے اسی طرح کیا، بسم رب ھذا الغلام کہہ کے تیر مارا، بچے کو گردن میں تیر لگا، اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ تو شہید ہو گیا، لیکن وہ جتنی عوام اکٹھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری وہ چیخ پڑی کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی دعوت پھیل تو گئی۔ وہ کام جو ایمان زندہ رہ پھیل کے گیا۔ نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کی وفات پر ہو گیا۔ تو اصل میں اس طرح کی جو ہستیاں ہیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سورہ بروج کے اندر ذکر ہے، تو وہ ان لوگوں کا، وہ جو ساری عوام ہے، وہ جو اتنے لوگ کثرت سے مسلمان ہو گئے، یعنی موحد ہو گئے، تو ان کو پھر اس نے بادشاہ نے مختلف قسم کی اذیتیں دیں، اور پھر جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر آگ کے گڑھے کھدوا کے اس کے اندر پھینکوا دیا، اور بس یہی معاملہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ اس لڑکے کے رب کو مانتے ہو؟ تو جو نہیں مانتا تھا اس کو وہ پھینک دیا جاتا تھا آگ میں۔ تو اس کا ذکر سورہ بروج کے اندر ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں، وہ جب ایک جذبے کے تحت زندہ رہتی ہیں اور ایک جذبے کے تحت اس دنیا سے جاتی ہیں، تو جتنا ان کی زندگی کا فائدہ ان تحریکوں کو ہو رہا ہوتا ہے اور نظریے کو ہو رہا ہوتا ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید تقویت عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔